زمین پر کہیں نجاست پڑ جائے، زمین پہ کسی جانور نے، کسی انسان نے پیشاب کر دیا، تو بارش جب آتی ہے تو بارش کی وجہ سے وہ سطح دھل جاتی ہے، اور جب بارش کی وجہ سے وہ سطح دھل جاتی ہے تو ناپاکی بہہ جاتی ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر بارش نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کی تپش میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جب زمین پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، وہ چیز جو وہ نجاست غلیظہ کی صورت میں ہو یا خفیفہ کی صورت میں ہو، تو سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو وہ ان کی کرنوں کے ساتھ زمین خشک ہو جاتی ہے اور وہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اب انسان کا دل جب ناپاک ہو جائے تو اس دل کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ایک ہے انسان کا ظاہری وجود جب ناپاک ہوتا ہے تو وہ پاک کرنے کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ کیسے پاک کرنا ہے۔ اگر نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کر لیتے ہیں، تو وضو کرنے سے انسان پاکی حاصل کر لیتا ہے، اور اگر انسان پہ غسل واجب ہے تو وہ نہا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، تو انسان ظاہری طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ اس ظاہری جسم کو پاک کرنے کا طریقہ تقریباً 90% لوگ سمجھتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ہم اس وجود کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ تھوڑی سی آواز کم کرو۔ ایک ہے اس ظاہری جسم کو پاک کرنا، ایک ہے انسان کے دل و دماغ کے اندر جو چیزیں سما گئی ہیں، جو چیزیں انسان کی دل و دماغ میں بس رچ گئی ہیں، ان کو کیسے نکالنا ہے۔ روحانی اعتبار سے انسان کو کیسے پاک کرنا ہے؟ تو جس طرح زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تو اسی طرح جب دل ناپاک ہو جائے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ دل کو پاک کرنے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب دل ناپاک ہو جائے، دل ناپاکی اختیار کر جائے، تو پھر ذکر اللہ کے ذریعے اللہ کے ذکر سے دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناپاک ہو جائے تو سارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب، خبردار وہ دل جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اس لیے دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کے ذکر سے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار کہ دلوں کا جو اطمینان ہے، دلوں کا جو چین ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ تو دل کو اللہ کے ذکر سے پاک کیا جاتا ہے۔ پھر شرعی اعتبار پر قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی طرف جب انسان توجہ دیتا ہے تو پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے، باطنی اعتبار سے جب دل مطمئن ہوتا ہے تو انسان کے وجود میں قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات میرا خیال ہے شاید سنی ہو کہ حضرت وابصہ بن معبد ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے اور وہ بعد میں آئے اور صفیں چیرتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے حضرت وابصہ بن معبد کو بٹھا دیا، فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، آقا خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اسے آنے دو، وہ آگے۔ آپ نے فرمایا کہ وابسہ تو جس مقصد کے لیے آیا ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ گناہ کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے، اسی بارے میں پوچھنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی بارے میں پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اہل علم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ کے بعد یہ پوچھنا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے کہ علم کا سوال تو علماء سے ہی ہوتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ یہ گناہ اور نیکی ایسی چیز ہے یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کام کیا ہے، وہ کام کرنے سے تمہارا دل اطمینان حاصل کر گیا ہے اور دل اور جسم کو اطمینان ہے تو سمجھو وہ نیکی ہے۔ اگر سینے کے اندر دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا، تردد پیدا ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان کبھی کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، گالی زبان سے نکال دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو اگر دل پریشان ہے، دل کے اندر کوئی ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے، بے چین ہو گیا، تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ معافی مانگیں گے تو فوری دل مطمئن ہو جائے گا، اطمینان حاصل کر جائے گا، اس لیے کہ معافی مانگنا جو ہے یہ نیکی کا کام ہے۔ تو یہ تو ابتدائی طور پر میں نے آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں انسان کے لیے، لیکن ہمارا جو موضوع اور مقصد ہے وہ میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ دوست اب آپ تشریف لائیں، ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ سامعین کرام، مقصد حیات انسان، مقصد تخلیق انسان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نور سے، اللہ کی تجلیات سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ پاش ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ اور جو ہمارے پاس قرآن ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، کیا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ کیوں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں تو امید ہے کہ اس سوال کے جواب میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر رکھیں تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ کلام الہی نہیں ہے؟ تو اگر یہ کلام الہی جس کو ہم مانتے ہیں قرآن ہے، تو پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں نہیں؟ اور اگر چلو قرآن کتابی صورت میں رکھا ہے، وہاں پہاڑ کے اوپر کوئی قرات کرنا شروع کر دے، کوئی قاری صاحب پڑھنا شروع کر دے، تب وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے گھر بنائے، وہاں تلاوت ہوتی ہے، پہاڑ اپنے مقام پہ موجود ہے، لیکن ریزہ ریزہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ خوف الہی سے پاش پاش ہو جاتا، اس نزول سے، اس تجلیات الہی سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الہی کا نزول ہونا تھا۔ اب قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول کچھ اور ہوتا ہے اور حروف کچھ اور ہیں۔ یہ الفاظ ہے نا ہمارے پاس، یہ قرآن الفاظ کی صورت میں ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اور تلاش کس کو کرنا ہے؟ تلاش تو حقیقت کو کیا جاتا ہے نا، تلاش حقیقت کو کرنا ہے۔ اب قرآن ہمارے پاس جو آیا یہ الفاظ کی صورت میں آیا۔ کیا اگر اللہ ہم سے براہ راست کلام کرتا
تو کیا ہم وہ برداشت کر لیتے؟ یہ میرا ان لوگوں سے سوال ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھا کریں، آپ کبھی عقیدے کے اعتبار سے انشاءاللہ متزلزل نہیں ہوں گے۔ قرآن کا نزول اگر براہ راست ہم پر ہوتا، کیا وہ تجلیات الہی ہم برداشت کرتے؟ وہ کبھی بھی، اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عام بندوں کے ساتھ کلام کرے، اگر وہ کلام کرے بھی تو وہ پردے میں رہ کے کرتا ہے، لیکن کائنات میں جو اس کا محبوب ہے، فرمایا یہ قرآن ہم نے اس کے قلب پر نازل کیا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں پہاڑ کی استقامت، پہاڑ کی سختی اور ان بلند و بالا چٹانوں کی حقیقت کو دیکھیے، اور پھر میرے محبوب کے قلب کو دیکھیے کہ جس پر جو تجلیات الہی کا جو برداشت نہیں کرتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ نے تو سوئی کی نوک سے کم تجلی ڈالی تھی کوہ طور پہ، تو وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو ساتھ رب کو دیکھنے آئے تھے وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی براہ راست نہیں دیکھی، فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھنا ہے، اور پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ کو دیکھا تو پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے میرے محبوب کے قلب کا، قلب مصطفیٰ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے سمجھنی ہے یہ بات، کہ تجلیات جو حقیقت ہے، تجلیات الہی کا جو نزول ہوا وہ قلب مصطفیٰ پہ ہوا، اور قلب مصطفیٰ سے جب الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کے الفاظ نکلے تو قرآن ہمارے پاس الفاظ کی صورت میں آیا، اور حقیقت کا نزول قلب مصطفیٰ پہ ہوا، اور آقا نے وہ تجلیات کو برداشت کر کے پھر ہم تک پہنچایا ہے، کہ تاکہ ہم تک وہ تجلیات اگر ڈائریکٹ پہنچتی تو ہمارا ککھ نہ بچتا۔ اور کسی نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر سے وہ تجلیات الہی جو نور تھا وہ اپنے قلب پہ برداشت کیا، اور پھر قلب نے وہ کرنٹ الفاظ کی صورت پہ صحابہ کو دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کا جو سب سے مین، اس کائنات کا جو کنٹرولر ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میں مثال کے لیے سمجھاؤں، یہ جو ہمارے پاس ابھی یہ چائنا نے یہ لائن بچھائی ہے، یہ کتنے لاکھوں کیوسک کی یہ لائن گزر رہی ہے۔ صرف یہ سوال ہے عام سادہ سے بندوں سے کہ ان تاروں کو یہ اوپر سے کیوں گزارا ہے، یہ سامنے سڑکوں سے کیوں نہیں گزارا، اتنا خرچہ کیوں کیا گیا؟ یہ اوپر سے گزارا گیا ہے اس لیے کہ ان کے پاس سے بندہ ہاتھ لگا تو پھڑک جائے گا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ اتنا ہیوی کرنٹ گزر رہا ہے، کتنے لاکھوں وولٹز گزر رہے ہیں۔ اب ان کو کھمبے کا اہتمام کیا، ان کے اوپر سے گزارا ہے، اور نیچے لکھا خطرہ، خبردار، ان کھمبوں کے قریب بھی نہیں آنا، کہیں تمہیں کرنٹ نہ لگ جائے۔ اچھا وہ ننگی تاریں ہیں، اس لیے ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے، اگر قریب جائے گا تو بندہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہی کرنٹ جب ہم کو پہنچایا، کیا کیا؟ درمیان میں گریڈ اسٹیشن قائم کیے، وہ گریڈ اسٹیشن تک پہنچتا ہے، گریڈ اسٹیشن سے جب کسی گاؤں گلی شہر کے محلے میں جاتا ہے، پھر ٹرانسفارم لگائے جاتے ہیں، وہ مین لائن کا کرنٹ جو ہے وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے گھروں میں جو تاریں آتی ہیں ان کے اوپر لباس چڑھایا ہوتا ہے۔ میرا خیال گل میں کر گیا تو تمہیں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ان کے اوپر کیا کیا ہے؟ ان کے اوپر لباس چڑھایا ہے کہ تاکہ ہاتھ لگ بھی جائے تو بندہ نہ مرے۔ ہے وہی جو اوپر گزر رہا ہے، جو اوپر گزر رہا ہے وہی،
لیکن اس کو کنٹرول کر کے ہم تک پہنچایا ہے تاکہ اگر فریزر چل رہا ہے تو کہیں ہیوی کرنٹ کے ساتھ اس کی موٹر نہ اڑ جائے، کہیں یہ جل نہ جائے، اور درمیان میں کنٹرولر لگائے ہیں کہ تاکہ وہ کرنٹ کنٹرول ہوتا آئے، اور پھر ہمیں پلاسٹک کے بٹن دیے، ان کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کرنٹ جاری ہوتا ہے، اور وہ تار کے اوپر پلاسٹک کا لباس چڑھایا ہے کہ تاکہ وہ لباس کو ہاتھ لگے تو یہ کیا ہو، بندے کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ وہ جو مین تھا اس کو گھروں میں لانے کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے۔ تو جب خالق کائنات اگر براہ راست فرما دیتا الحمدللہ رب العالمین اور نزول کرتا تو کائنات کے سارے بندوں کے قلب پھٹ جاتے، کوئی برداشت نہ کرتا۔ تو خالق کائنات میں درمیان میں ایک اپنے حبیب کو کنٹرولر رکھا، وہ تجلیات کا ورود محبوب کے قلب پہ نازل کیا، اور جب محمد کی زبان سے الفاظ لباس کی صورت میں نکلے اسے قرآن کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا لبیک لبیک۔ تو الفاظ کی صورت میں یاد رکھیے گا، وہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب زبان اقدس سے آقا کے نکلا نا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر صحابہ نے سنا کہ وہ سب سے بڑی شان والا ہے۔ اگر وہ خود کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین تو کوئی بندہ برداشت نہ کر سکتا۔ اس لیے وہ نزول ہوا آقا کے قلب پر، اور آقا کے قلب نے پھر الفاظ کی صورت میں قرآن دیا، نزول کی صورت میں نہیں دیا، یہ یاد رکھ لیں، نزول کی صورت میں نہیں، الفاظ کی صورت میں دیا۔ اب جتنی کسی کے اندر وہ برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کے قلب کی برداشت ہے، اور پھر اگر آقا چاہیں تو اتنا نور پھر ان کو ملتا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی قرآن پڑھے۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بیان کیا نہ تھا کہ بسم اللہ بابا فرید نے بھی پڑھی ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، بسم اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بابا فرید نے بھی پڑھی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں ساری رات پڑھتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا کچھ اور ہے، نزول کچھ اور ہے۔ فرمایا پڑھنے کے لیے زبان بھی تو۔ اچھا فرید الدین اگر مٹی کا ڈھیلا اٹھائے وہ بسم اللہ پڑھے تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اب اگر رب کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر وہ جن کو رسول اللہ کے واسطہ سے الفاظ کی صورت میں نور ملا ہے وہ پڑھیں تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اگر براہ راست بسم اللہ کا نزول ہوتا تو مجھے بتاؤ کون برداشت کرتا؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ مقام محمد کی، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے بھی قرآن پڑھا ہے تو مصطفیٰ نے بھی قرآن پڑھا ہے، نماز میں نے بھی پڑھی ہے، نماز مصطفیٰ نے بھی پڑھی ہے، تم تو ہمارے بابا فرید الدین سے نہیں مل سکتے، محمد تو بڑی دور کی بات ہے۔ آؤ پھر تم بھی بناؤ، بسم اللہ پڑھ کے مٹی پھونک مارو سونا بن جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اقبال یہاں بولے، اقبال نے کہا کہ تیرے قلب پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، تیرے قلب پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ اقبال کہتے ہیں یہ تو بات فخر الدین امام فخر الدین رازی کو اور صاحب کشاف کو بھی سمجھ نہیں آتی، جب نزول نہ ہو تو پڑھنے سے کہے میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ اور اسی لیے عام لوگوں کا ترجمہ کرنا کہیں اور ہوتا ہے، اور جن کے قلب پہ نزول ہوا ہو ان کا ترجمہ کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو گہرائیوں میں جا کے گر گئے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا کا یہ مفہوم جو الفاظ کا جو لباس تھا وہ لباس کو نہ سمجھ سکے، حقیقت کو کس نے سمجھنا ہے؟ آگے چلیں۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ بات، اب یہ انسان ہے، انسان کے اندر بھی یہ کرنٹ چل رہا ہے، یہ رو چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ جب مین لائنوں سے لباس والی تار، پلاسٹک والی تار کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہوا کرنٹ ہم تک پہنچا، بس بات کیا ہے، اگر وہ بلب سے ٹچ ہو جائے تو وہ روشنی دیتا ہے، پنکھے کا بٹن آن ہو جائے تو وہ ہوا دیتا ہے،
اگر وہ اے سی سے آن ہو جائے تو وہ ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، اگر وہ فریزر سے آن ہو جائے تو وہ پانی کو جمانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر وہ موٹر سے لگ جائے تو وہ پانی نکالنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر اسی طرح جتنی بھی مشینری جس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اچھا میں سوال کرنا چاہوں گا، یہ جو پنکھا ہے، یہ موٹر ہے، یہ بلب ہے، ان کے اندر ہے کیا؟ ایک ہی ہے۔ حقیقت ایک ہے، کوئی ہوا دے رہا ہے تو کوئی روشنی دے رہا ہے، کوئی پانی دے رہا ہے تو کوئی چل رہا ہے، اندر سے حقیقت ایک ہے۔ اس کائنات میں ہے میرا پروردگار ہی، اس کائنات کے اندر ہے پروردگار ہی۔ اب کوئی انسان ہے تو کوئی حیوان ہے، کوئی جنات ہے تو کوئی ملائکہ ہے، اندر حقیقت ایک ہے، اور جس نے حقیقت کو سمجھ لیا اس نے میرے رب پروردگار کو سمجھ۔ بس یہ وہ حقیقت ہے جو کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں، سائنس نے کیا کیا، پیچھے سے اس نے کرنٹ ایک ہی تیار کیا ہے، وابڈا ہاؤس والوں نے بجلی ایک قسم کی تیار کی ہے، لیکن آگے استعمال میں لانے کے لیے مشینری الگ استعمال کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے ہم کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں، تو اب بنائے تو انسان، اندر حقیقت ایک چل رہی ہے، کوئی اس حقیقت کو لے کر پروردگار تک جا رہا ہے، کوئی دنیا کو تلاش کر رہا ہے، کوئی دولت کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اپنے مکانات، کوٹھی اور بنگلوں کو تلاش کر رہا ہے، کوئی اسی کرنٹ کے ذریعے اپنے پروردگار کے وجود کو تلاش کر رہا ہے۔ اندر حقیقت ایک ہے، اور اسی لیے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلہ، کائنات میں ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ گیا، وہ کبھی بھی فانی نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل انسان کی حقیقت ہے، اور اسی لیے تو سلطان العارفین فرماتے ہیں، حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وجود کے بارے میں، اس جسم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اندر جاتی پا فقیرہ، اپنے اندر جھانک کر دیکھ، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ باہر جا کر کیا تلاش کرتا ہے، کوئی جنگل میں، کوئی مسجد میں، کوئی مندر میں، تو کوئی کعبے میں۔ آپ نے فرمایا جو کعبے میں رہتا ہے، جو مسجد میں رہتا ہے، جو مندر میں رہتا ہے، جو کلیسا میں رہتا ہے، جو ادھر رہتا ہے، جو ادھر رہتا ہے، وہ ہر مقام پہ رہتا ہے، وہ تیرے قلب پہ رہتا ہے۔ فرمایا اپنی حقیقت کو تو ذرا تلاش کر، اور جب تو اپنی حقیقت کو تلاش کر لے گا، جس کو باہر تلاش کر رہا ہے وہ تیرے اندر موجود ہے، وہ حقیقت انسان کے اندر موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ انسان کی اصل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اگر کوئی سمجھ لے، اگر اس کوئی حقیقت کو سمجھ لے، تو پھر ہی وہ مٹی کو اٹھائے تو مٹی سونا بنتی ہے، پھر بھی وہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی فاصلے نہیں رہتے، کوئی زمان و مکین و مکان نہیں رہتے، کوئی فاصلہ نہیں۔ جس نے سادہ قرآن پڑھا ہے، سنیے، جس نے سادہ قرآن پڑھا ہے، 9 سال کا کورس کر کے آ گیا سادہ، اور آ کے صرف اس نے یہی کہہ دیا کہ بس اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مانگو۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ باقی جو چیزیں اللہ سے مانگنی ہے تو وہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن اللہ نے کس کو دی ہے؟ بولو، قرآن ہمیں دیا ہے، براہ راست ہمیں دیا ہے۔ قرآن کا نزول تو قلب مصطفیٰ پہ دیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ واللہ یؤتی، کائنات کی ہر چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی، وانا قاسم، اور میں ہی کائنات میں تقسیم کر رہا ہوں۔ جو قاسم ہے اس کائنات کے، وہ کون ہے؟ وہ تاجدار کائنات ہے، اور جب تک تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ پھر وہ اپنی ذات کی بات کرے گا، اور اپنی بات کرے گا، اپنی ذات کی بات کرے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے تو رسول اللہ کا معراج جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو چاند کی روشنی جب سمندر پہ پڑے تو وہ اچھلنا کودنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس نے چاند کو نور دیا ہے، وہ مد و جزر جو سمندر کا بنتا ہے، فرمایا اس کی روشنی پڑے تو وہ تو اچھلنا کودنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کی تجلی، جس بندے کے قلب پر اس کی تجلی پڑی ہے، بتاؤ اس کا عالم کیا ہوگا، اس تاجدار کائنات کا عالم کیا ہوگا۔
اور پھر تاجدار کائنات نے جس کے قلب پر وہ تجلی فرما دی، وہ صدیق بنتا گیا، وہ عمر بنتا گیا، وہ عثمان ذو النورین بن گیا، وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ بن گیا۔